سے بڑے عاشق رسول تھے. کسے؟ سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. اور فرمائے کہ شروعاتی زمانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور تبلیغ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرم شریف میں جو ہے آپ بیٹھے ہیں. چند لوگ تھے، ابھی یہ شروعاتی زمانہ ہے، اور یہ صدیق اکبر کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور بہت چاہتے تھے. فرمایا کہ اللہ کے رسول حرم مکی میں تشریف فرما ہے اور چند لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، اور یہاں تک کی نوبت آتی ہے کہ آپ پر جو ہے طعن و تشنیع اور جو ہے مار پیٹ کی نوبت آ رہی تھی. ایک مجمع سا لگ جاتا ہے. اسی میں سے ایک شخص جو ہے نکلتا ہے اور یہ خبر آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہے کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اس طرح سے پلے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ان کو پریشان کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں اور مجمع کو چیرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد ان سے کہتے ہیں اتقولون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ؟ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس پر ظلم اور زیادتی کا جو ہے پہاڑ جو ہے توڑ دیا جائے، ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جائے. اب اتنا کہنا تھا کہ بجائے ان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ پورے دھولہان کر کے زخمی کر دیا. لوگ ان کو اٹھا کر کے جو ہے لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زخمی تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے اسی حالت میں ان کے گھر لے گئے. ان کی والدہ نے دیکھا، بہت غصہ ہوئی کہ پتہ نہیں تمہیں کیا پڑی تھی، تم کیوں چلے گئے وہاں؟ آپ کے دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ ان کی مدد تعاون کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی شاید ایسے ہی کہتے ہیں، آپ کی اماں بھی ڈانٹتی ہوگی، آپ کے والد بھی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پڑی تھی، بڑی دوستی بنانے چلے گئے تھے. تو فرمایا یہ باتیں سنی. صدیق اکبر جو ہے بے ہوش تھے، اسی حالت میں جو ہے گھر لے گئے. جب ہوش آیا، پورا دن گزر گیا، رات کو جب ہوش آیا تو اماں نے کہا کچھ کھا لو. کہا کہ نہیں ابھی نہیں کھاؤں گا. پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اماں نے جو منہ پھیر لیا. ارے اس کے لیے جو زخمی ہوا، مارا گیا، ابھی اتنی دیر کے بعد ہوش آئی ہے، پھر اسی کا نام تمہاری زبان پر ہے. سمجھ میں مطلب جو ماں جس طرح سے ہو سکتا ہے ان کو تنبیہ کر سکتی کہ ماں کا درد تھا، بیٹا زخمی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وقت تک پانی تک نہیں پیوں گا جب تک میرے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں آ جاتی. تو کہا اماں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہاں ہے. تو اس وقت دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ چند لوگ وہاں جو ہے چھپ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، چھپ کر جو ہے اور نماز روزے کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے. تو ایک صحابیہ ہیں ام جمیل، ان کی اماں نے کہا کہ ان کو معلوم ہوگا، تو ان سے پوچھو کہاں ہے. تو پوچھی تو معلوم ہے کہ وہ آپ دار ارقم میں. کہا کہ اسی حالت میں اپنی اماں سے کہا کہ مجھے لے چلو. اسی زخمی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ادھر وہ بھی زخمی ہیں اور آپ بھی اس حالت میں جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں، اور یہ عمل دیکھتے ہوئے جتنے لوگ وہاں پہ تھے سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، خود بھی زخمی ہوا لیکن زخمی ہونے کے باوجود یہ عالم ہے کہ کچھ کھایا پیا نہیں، اپنے دوست کی جو ہے ان کی خیریت لینے پہنچ گیا ہے. فرمایا کہ یہی نہیں، بہت سارے واقعات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں گزارتے ہیں تو واقعی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اور بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہمارا دین مکمل نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے
سے محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کریں اور اپنی زندگی میں صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو لا کر جو ہے اپنی زندگی کی قبلہ کو جو ہے اس منزل کی طرف جو ہے موڑ دے جہاں ہمارا مسکن ہے، مستقر ہے اور ٹھکانہ ہے۔ شکریہ۔